دیکھیں ادھر دیکھیں سامنے روضہ رسول کی طرف رخ کر لیجئے. دیکھیں یہ بس صرف دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں ہم بات کو. یہ جو گنبد خضرا ہے نا، اسی کے نیچے روضہ رسول اکرم ہے. خواتین، مرد حضرات کی تو بات سمجھ میں آتی ہے. اور یہی حجرہ رسول اکرم بھی ہے. اور اسی کے نیچے یعنی آپ اس گنبد کے پیچھے کی طرف جائیں گے تو حجرہ جناب سیدہ ہے. یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا، یہ گنبد خضرا کہلاتا ہے. یہ مین گنبد ہے جو آپ کا حجرہ ہے. آپ جب تشریف لائے تھے مدینہ منورہ میں تو ایک مسئلہ بن گیا تھا کہ کس کے گھر پہ رکیں. ہر ایک انصار کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر پہ رکیں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ جہاں میری اونٹنی رکے گی، حضرت جبرائیل نے آ کے کہا کہ جہاں اونٹنی رکے آپ نے وہیں قیام کرنا ہے. تو کہتے ہیں اونٹنی آتے آتے کہاں رکی؟ ایوب انصاری کے گھر پہ. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ یاد ہے نا؟ تو یاد رکھیں. تو ایوب انصاری کا گھر تھا. یہ سامنے آپ کو دو دیکھیے الٹے ہاتھ پہ، یہ واش روم ہے، اس کے برابر میں دیکھیں الٹے ہاتھ پہ، ادھر دیکھیں سامنے ادھر. اس کے وہ دو ٹنکیاں سی بنی ہوئی ہے نا سفید سلور کلر کی، یہ چلر پلانٹ ہے. یہ گھر کہتے ہیں حضرت ایوب انصاری کا تھا. یہاں پہ آ کے اونٹنی رک گئی آپ کی. اچھا، اس سے پہلے تمام لوگوں کے گھر بھی مسجد کے اندر کھلا کرتے تھے، لیکن پھر حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تمام گھروں کے دروازے کیا کر دیے جائیں، جو مسجد میں کھلتے ہیں بند کر دیے جائیں الا علی. اس کی بہت روایت مستند ہے، سب یہی کہتے ہیں. یعنی چاہے اہل سنت ہوں یا اہل تشیع، سب کی روایت یہ کہ اصحاب آئے اور آپ کی شکایت کی، یا رسول اللہ آپ نے ہم سب کے دروازے بند کر دیے صرف علی کے. تو آپ نے فرمایا نہ میں نے دروازے بند کیے تو نہ میں نے دروازے کھلوائے، مجھے تو اللہ نے جو اس کا حکم دیا تھا میں نے ایسا ہی کیا. تو پھر اس کے بعد یہ گھر ہو گیا تھا. واحد گھر تھے جن کے دروازے کہاں کھلا کرتے تھے؟ مسجد کے اندر کھلا کرتے تھے، مین مسجد میں کھلا کرتے تھے. تو یہ جو حصہ ہے نا وہ ہے. اچھا، اس کے کتنے گیٹ ہیں؟ اس کے 41 گیٹ ہیں. یہ آخری گیٹ بنتا ہے باب بقی والا، اس کونے والا جو ایک یہ مینار نظر آ رہا ہے، یہ مینار بقی ہے. اور یہ بالکل بقی کے سامنے کھلتا ہے، یہ جنت البقی کہلاتا ہے. اچھا، یہ جو بقی سے لے کر اور یہاں تک کا درمیانی حصہ یہ محلہ بنی ہاشم تھا، خاندان بنی ہاشم. بقی سے لے کے باب بقی تک خاندان بنی ہاشم آباد تھا. اور اس دن بھی پھر آپ کو بتایا تھا، دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ اس مسجد سے لینا پہلا پلر چھوڑ کے جو دوسرا پلر بنتا ہے، اگر آپ پہلا پلر بنے گا یہ چھتری اور دوسری چھتری جو ہم کھڑے ہوئے نا اس کی سیدھ والی، وہ تیسری چھتری یہاں سے. یہ کہتے ہیں امام حسن کے گھر تھا. اور یہیں پر پھر سارے آئمہ کی ولادتیں، خاندان بنی ہاشم تھا تو آئمہ کے گھرانے بھی یہیں تھے. اور یہ سارا حصہ جو ہے نا ولادت گاہ آئمہ بھی ہے. اور ان کی آپ صرف آئمہ ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی بڑی بڑی عظیم شخصیات کی ولادت اور ان کا بچپن یہیں گزرا ہے. تو میں نے کہا تھا بہترین جگہ وہ ہے کہ اس کارنر پہ کبھی بیٹھ کے بہن حرمین 2 رکعت نماز پڑھ لیا کریں. تو یہ سارا حصہ جو ہے ہی نہیں ہے. یہ جو مینار نظر آ رہا ہے یہ باب السلام ہے. لوگ یہاں سے رسول اللہ کے لیے داخل ہوتے تھے اور باب بقی سے نکل جاتے تھے رسول اللہ کو سلام کرتے ہوئے. یہیں پہ سورہ حجرات کی آیتیں نازل ہوئی تھیں کہ رسول کو ان کے دروازوں سے مت پکارا کرو اور ان کے سامنے دھیمی آواز میں بات کیا کرو. تو لوگ آتے تھے یا رسول اللہ کو سلام کرتے ہوئے باہر چلے جاتے تھے. اس کا نام باب السلام پڑ گیا. یہ اصل میں ابھی جب خلافت عثمانی آئی تو اس نے پھر محمد بن سلمان، کوئی سلمان بادشاہ جو آیا تھا، اس نے پھر آگے کھسکا کے نا یہ بنا دیا تھا، یہ محراب بنا دی تھی. ایک عرصے تک جماعت یہاں سے ہوتی رہی. لیکن ابھی موجودہ جب یہ بادشاہ آیا اس نے کیا کیا، واپس محراب کو پیچھے لے گئے جہاں سے رسول اللہ کی اصل محراب ہے. یہ جو مینار نظر آ رہا ہے نا باب السلام، اسی کے نیچے حضرت عبداللہ رسول اللہ کے والد، ان کی قبر مطہر تھی اور ایک زمانے تک تھی. اور اس کے بعد جب اس کی توسیع ہوئی تو اس کو یہاں سے نکال کے جنت البقی منتقل کر دیا تھا. چلیے آئیے.
ابھی اور بھی ایک سوال کیوں نہیں آ رہا کہ سارے مینار ایک جیسے یہ الگ کیوں ہیں؟ وہ یہیں پہ رسول اللہ پھر ان کو درس وغیرہ دیتے تھے، تو وہ اصحاب صفوہ کہلائے. کہ جو صوفی ہے نا، صوفی ازم، وہ اصحاب صفوہ سے منسوب کرتا ہے اپنے آپ کو. اسی جی غمامہ، مسجد غمامہ کہتے ہیں عربی میں بادل کا ٹکڑا یا بادل کو، وہ اس نام سے منسوب ہو گئی، لیکن اصلاً یہ عیدگاہ تھی. وہ دیکھیں سامنے مسجد نبوی ہے نا، تو جتنی اس وقت ہم چل کر آ رہے ہیں جتنی بڑی مسجد نبوی ہے، کہتے ہیں اتنا بڑا مدینہ منورہ تھا. اس کا نقشہ میں نے خود دیکھا ہے، اور ایک زمانے میں ایک گورنر آیا تھا، اس نے بڑا اس کو کوشش کی تھی کہ بنایا، پھر اس کو ہٹا دیا گیا. وہ بھی دکھاؤں گا جگہ ہے آپ کو. تو وہ غمامہ، تو یہ جتنا بڑا آپ کا مدینہ منورہ ہے اس کو انہوں نے پھر کلیئر کر کے اتنی بڑی مسجد بنا دی. یہ شاہ فہد کے دور میں بنی، یہ سارا توسیع ہوئی. اور آج بھی پاکستان ہو، دنیا میں وہ رواج باقی ہے کہ عیدگاہیں باہر ہوتی ہیں، گاؤں میں ہوں یا شہر میں ہوں. شہروں میں تو مسجدوں کو قرار دے دیا گیا، وہاں نماز عید وغیرہ پڑھاتے ہیں، ورنہ تو شہر کے باہر ہوتی تھی اس کی. تو ایک تو اس کی وجہ یہ کہ یہ شہر سے باہر تھی، اور ایک لحاظ سے یہ پرفضا مقام تھا. مدینہ نسبتاً سرسبز مقام تھا مکے کے مقابلے میں بہت زیادہ، کیونکہ مدینے میں ایک اور بھی بات ذہن میں رہے کہ مدینے میں اکثریت یہودیوں کی تھی. جو کنورٹ ہوئے ہیں یہودی زیادہ مسلمان ہوئے تھے، اور وہ بھی تلاش میں ہی تھے رسول اللہ کے جو تو یہ تھی. یہاں پر پھر بہت سارے لوگوں کی کیا تھی، جیسے بیٹھکیں نہیں کہتے شہر سے باہر اپنی بیٹھک کے مہمانوں کے آنے کی یا کچھ وقت گزارنے کی. تو یہ تھی. اس کے کئی واقعات ہیں جو آپ کو تاریخوں میں ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ مدینہ منورہ میں ایک زمانے میں بارشیں نہیں ہوئی تو کافی خوشحالی ہو گئی. ہم قحط تو نہیں کہیں گے، لیکن لوگوں کی فصلیں نہیں ہوئی اور کافی پریشان ہو گئے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سب کو جمع کیا اور نماز استسقاء، لفظ صحیح کر رہا ہوں میں، جو مانگی جاتی ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے. وہ طریقہ کار اپلائی کر کے کھلے آسمان تلے پھر خدا کے حضور کیا کی جاتی ہے، اور نماز پڑھ کے دعا کی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو، مدینے والوں کو جمع کیا اور یہاں پر اس کے حساب سے وہ نماز پڑھائی اور دعا مانگی. اور جس کی وجہ یہ ہے مسجد علی ابن ابی طالب، لکھا ہوا بھی ہے. اور اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے مسجد علی. یہ میں نے کہا نا، یہ مدینہ منورہ سے باہر کے مقامات تھے اور لوگوں کے مہمان یا بیٹھک کی جگہیں کہلاتی تھی. تو امام علی نے ایک بہت بڑا زمانہ، 23 سالہ خلافت والا دور اس کے بعد کے یہیں پر گزارے ہیں. اور آپ کی جو روایات ہیں عبادات کے حوالے سے، وہ اس مقام کے حوالے سے. تو اور امام علی کا یہ بہت مشہور مقام تھا، اور یہ مسجد بنا دی تھی ایک زمانے میں، کھلی ہوئی تھی، اب دوبارہ اس کو رینوویٹ کر رہے ہیں، تو بیچ میں بند کر دی تھی. تو یہ امام علی کا وہ مقام ہے کہ جہاں آپ نے ایک زمانے تک قیام کیا ہے، اور اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ یہیں پر پھر کیا بنا دی گئی، ایک مسجد بنا دی گئی علی بن ابی طالب کے نام سے. یہ ساری پہاڑیاں انہوں نے کاٹ دی، اور بڑی مشہور پہاڑیاں ہیں، اس سے بڑے واقعات بھی منسوب ہیں، لیکن وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو مسئلہ درپیش تھا کہ اس کے بعد خلافت کس کو دی جائے. تو ایک مشہور میٹنگ ہوئی تھی ثقیفہ میں، ثقیفہ بنی سعدہ. وہ جو کھجور کے درخت گرین نظر آ رہے ہیں نا، یہ ثقیفہ بنی سعدہ ایک قبیلہ تھا انصار کا، وہاں پر یہ میٹنگ ہوئی تھی. یہ بھی آج اس کو محفوظ کر دیا ہے لائبریری کے طور پہ عبد البن عزیز کے نام سے. تو یہ مقام وہ ہے جہاں پر میٹنگ ہوئی اور پہلی خلافت کا انتخاب ہوا.